हेलो, मौलाना सुल्तान साहब। हाँ हाँ, क्या है? कहीं प्रिंसिपल है? कहाँ के प्रिंसिपल है? हेलो, हुसैनिया बैतुल हुस्न दुलईपुर में सैरोज़ा अज़ाए फ़ातिमिया के सिलसिले में मुनक़िद होने वाली मजालिस के सिलसिले की आज दूसरी मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। दूसरे दिन की पहली मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। मैं तमाम मोमिनीन किराम और मोमिनात से दरख्वास्त गुजार हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो हुसैनिया बैतुल हुस्न में तशरीफ़ ले आएँ। सोसखानी करने के लिए जनाब कल्बे अब्बास साहब जाफरी तशरीफ़ ला चुके हैं। मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है मैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस शुरू होने जा रही है। आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सुल्तान हुसैन रज़वी साहब क़िबला, जो कि आज़मगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे मौलाना कल्बे अब्बास ख़ान साहब, जो कि सुल्तानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। और तीसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे मौलाना मिर्ज़ा शाहिद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला, जो कि लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। तमाम मोमिनीन व मोमिनात से दरख्वास्त है हुसैनिया बैतुल हुस्न में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब कल्बे अब्बास जाफरी साहब से और उनके साथियों से कि वो आज की इस मजलिस का आगाज़ सोसखानी के ज़रिए से करने की ज़हमत फरमाएँ। एक बार फिर से तमाम मोमिनीन व मोमिनात से दरख्वास्त है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत की ताज़ियत व तस्लियत वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करने के लिए फ़र्श अज़ापा तशरीफ़ ले आएँ। जनाब कल्बे अब्बास जाफरी साहब आपके रूबरू हैं। ठीक है, इसी के अंदर रहेंगे। इसको सीधा तो करो। एक सलवार पढ़ दें। हुसैन शादी हैं और बादशाह भी हैं। हुसैन शाह भी हैं और बादशाह
کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے. ایک سلوات پڑھیں. اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے. ایک سلوات پڑھ دی. چار مصرے لکھیں. سوال کرتی ہے دنیا کی کیا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کی کیا حسین کا ہے. خدا پاک کا سب ہے. خدا حسین کا ہے. خدا پاک کا سب ہے. خدا حسین کا ہے. علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو. محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے جتنا ٹائم ملا اتنا ہی پڑھنا ہے. چار مصرے اور دیکھیں. ایک سلوات پڑھ. ہمارا اس لیے اونچا مقام ہوتا ہے. ہمارا اس لیے اونچا مقام ہوتا ہے. زبانوں پر ابو طالب
ایک سلوات فاتحہ. کہتی تھی رو کے زینب لالا جواب دو، کہتی تھی رو کے زینب لالا جواب دو، خاموش کیوں ہے میری اماں جواب دو، کیا ہو گیا یہ حشر کا ساما جواب دو، ہوتی ہے بیٹی آپ پہ قربان جواب دو، ہوتی ہے بیٹی آپ پہ قربان جواب دو، اب تو برائے خالق یزدہ جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، نانا کا سایہ سر سے اٹھا صبر کر لیا، نانا کا سایہ سر سے اٹھا صبر کر لیا، پہلو پہ در گرایا گیا صبر کر لیا، امت نے جو کیا صبر کر لیا، اس ظلم کا گلہ نہ کیا صبر کر لیا، اس ظلم کا گلہ نہ کیا صبر کر لیا، کیسی تھی ساغرہ میری اماں جواب دو، کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، بھائی حسن حسین ہیں گریا اٹھو اٹھو، کنبہ ہے تمہارا پریشان اٹھو اٹھو، کچھ بولتی نہیں میری اماں اٹھو اٹھو، کیسی لگی ہے نیند میں قربان اٹھو اٹھو، کیسی لگی ہے نیند میں قربان اٹھو اٹھو، زینب کہے گی اب کسے اماں جواب دو، ارے اماں جواب دو میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، آئے غم نصیب
برائے خالق اکبر اٹھو اٹھو سر پیٹتی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو سر پیٹتی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو محبوب کبریا کے دل و جان جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو دینے لگے جو غسل تو روئے بہت علی سمجھگر کو پہلو پہ جلتا نظر پڑی فارغ جو گل سے ہو چکے رو کر صدائے دی ارے زینب آؤ دیکھ لو دیدار آخری زینب آؤ دیکھ لو دیدار آخری بیٹی تمہاری آئی ہے نالا جواب دو ارے بیٹی تمہاری آئی ہے نالا جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو کہتی تھی رو ایک اور آواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں، سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا تو بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا، ہاتھ پھیلا کے جو صلوات پڑھ محمد و آل محمد. فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت کا، رسول زادی کی عظمت وہ خوب جانتا ہے، تو یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات ابھی آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے تھے، اور کیونکہ آج جیسا کہ آپ کے علم میں مجلس سے 6 ہونا ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے، اس لیے شورائے کرام کو انشاءاللہ بعد والے مجلسوں میں زحمت دیں گے. اور اب میں درخواست کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سلطان حسین رضوی صاحب قبلہ جو اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہیں، وہ مجلس کو خطاب کرنے کی زحمت فرمائیں. اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھ کے رحم الله من قرأ الفاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قرآن مجید ہمارے پائیدار اور مضبوط عقیدے کی بنیاد کے اوپر الہی اور الہامی کتاب ہے. یہ کتاب ہمارے لیے کتاب زندگی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے کتاب حیات ہے. یہ کتاب قرآن مجید ہمارے لیے الہی دستور العمل ہے کہ اگر ہم قرآن کے بتائے ہوئے احکام اور دستور اور قوانین کے اوپر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. قرآن مجید جو ہمارے لیے الہی دستور العمل ہے، پروردگار عالم نے بغیر ہمارے مطالبے اور بغیر ہماری درخواست کے اپنے لطف و کرم کی بنیاد کے اوپر اپنے نبی کریم کے ذریعے ہمارے درمیان نازل فرمایا. ہماری طرف سے کوئی درخواست نہیں گئی تھی، ہم نے کوئی عرضی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کی تھی. پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم کی بنیاد کے اوپر قرآن مجید کو نبی کریم کے ذریعے ہمارے درمیان نازل فرمایا. اور تنہا کتاب ہی نازل نہیں فرمائی بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کو قرآن مجید کے ساتھ بعنوان تفسیر رکھا اور اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت نمونۂ عمل ہے. تو پروردگار عالم نے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کو قرآن مجید کے ساتھ بحیثیت تفسیر رکھا. لہٰذا ہم مسلمانوں کا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کرنے سے پہلے، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کا بغور مطالعہ کریں.
لیکن جب تک نبی کریم کی سیرت اور حیات طیبہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک قرآن ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے نبی کریم کی حیات طیبہ کو سمجھنا ہوگا، چونکہ پروردگار عالم نے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کو قرآن کے ساتھ بعنوان تفسیر رکھا ہے، لہذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کو مضبوط بنایا ہے۔ چونکہ نبی کریم کی حیات طیبہ قرآن کی تفسیر ہے، لہذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کو جگہ جگہ مضبوط بنایا اور نبی کریم کے قول و فعل کی ضمانت لی ہے، پیغمبر کے رفتار و گفتار کی ضمانت لی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہی کہتا ہے جو وحی الہی کہتی ہے۔ میرا رسول کچھ بولتا ہی نہیں مگر وہی بولتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قول نبی کی ضمانت لیا ہے پروردگار عالم نے کہ میرا نبی اپنی طبیعت سے کچھ کہتا ہی نہیں، اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، جب بولتا ہے تو وحی کے اشاروں سے بولتا ہے۔ نہیں، یہ ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں لفظوں کو بدل کے ترجمہ یوں کر دوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول کچھ چاہتا ہی نہیں مگر وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یعنی جب میرا رسول بولتا ہے تو وہی بولتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ جب میرا رسول بولتا ہے تو وہی بولتی ہے۔ اور جب فعل کی ضمانت لی تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری ہیں، میں نے ماری۔ تو قول نبی کی بھی ضمانت لیا ہے، فعل نبی کی ضمانت لیا ہے، رفتار نبی کی بھی ضمانت لی ہے، گفتار نبی کی ضمانت لی۔ تو عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم نے جس زبان سے قرآن امت کے حوالے کیا اسی زبان سے حدیث بھی امت کے حوالے کی۔ بھائی زبان پیغمبر سے ہمیں قرآن بھی ملا ہے اور زبان پیغمبر سے ہمیں حدیث بھی ملی ہے۔ تو زبان پیغمبر سے قرآن بھی ملا اور زبان پیغمبر سے حدیث بھی ہمیں ملی ہے، دونوں کا منبع ایک ہے، دونوں کا چشمہ ایک ہے، دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ جہاں سے ہمیں قرآن ملا ہے وہیں سے ہمیں حدیث بھی ملی ہے، زبان پیغمبر سے ہمیں قرآن بھی ملا، زبان پیغمبر سے ہمیں حدیث بھی ملی، لیکن کمال دیانت داری ہے مرسل اعظم کی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کمال دیانت داری ہے مرسل اعظم کی، جس زبان سے قرآن امت کے حوالے کیا اسی زبان سے حدیث بھی امت کے حوالے کی، لیکن کمال دیانت داری ہے مرسل اعظم کی، نہ قرآن کو حدیث میں ملنے دیا نہ حدیث کو قرآن میں ملنے دیا۔ یہ کمال دیانت داری ہے مرسل اعظم کی۔ اگر مرسل اعظم نے قرآن اور حدیث میں امتیاز کر کے بتا نہ دیا ہوتا کسے قرآن کہا جاتا ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے تو کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی تھی؟ کیا ہمارے اندر یہ شعور پایا جاتا تھا کہ ہم قرآن و حدیث میں امتیاز کر لیتے؟ نہیں، ہمارے اندر یہ شعور پایا ہی نہیں جاتا تھا، ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی ہی نہیں جاتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں امتیاز کر لیتے، لیکن دونوں کا منبع ایک ہے، دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ تو یہ تو پیغمبر کا لطف و کرم ہے کہ نبی کریم نے امتیاز کر کے بتا دیا اسے قرآن کہا جاتا ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے، اور جب پیغمبر نے بتا دیا ہم نے مان لیا، ہم مسلمان کہلائے۔ پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن مان لیا، پیغمبر نے کہا یہ حدیث ہے، ہم نے حدیث مان لی تو ہم مومن کہلائے۔ تو بھائی پیغمبر نے امتیاز کر کے اگر بتا نہ دیا ہوتا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی کہ ہم دونوں میں امتیاز کر لیتے۔ تو پیغمبر نے بتا دیا ہم نے مان لیا، تو اگر پیغمبر نے بتایا تو ہم نے مان لیا،
ہم مومن کہلائے، مسلمان کہلائے۔ میرا پورے مسلمانوں سے یہی ایک سوال ہے کہ بھائی وجہ کیا ہے، بنیادی سبب کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا قرآن، ہم نے قرآن مان لیا۔ پیغمبر نے کہا حدیث، ہم نے حدیث مان لی۔ آج مسلمانوں میں بحیثیت مسلمان ذرہ برابر اختلاف نہیں پایا جاتا ہے قرآن کی کسی آیت کے سلسلے میں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ توجہ فرمائیں۔ یا کسی چھوٹی سے چھوٹی حدیث کے سلسلے میں کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ حدیث پیغمبر ہے یا قرآن مجید کی آیت ہے۔ نہیں، جسے پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں یہ قرآن ہے، تمام مسلمان اسے قرآن مانتے ہیں۔ جسے پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں یہ حدیث ہے، تمام مسلمان اسے حدیث تسلیم کرتے ہیں۔ ذرہ برابر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی نزاع نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ بحیثیت مسلمان سارے مسلمان قرآن کو قرآن مانتے ہیں، حدیث کو حدیث مانتے ہیں۔ تو بھائی سوال کی گنجائش ہے نا کہ آخر تمام مسائل میں اختلاف ہیں تو اسی ایک مسئلے میں کوئی اتفاق ہو گیا؟ جب سارے مسائل میں اختلاف پائے جاتے ہیں تو صرف ایک ہی مسئلے میں کہ اتفاق ہے، سارے مسلمان قرآن کو قرآن مانتے ہیں، سارے مسلمان حدیث کو حدیث مانتے ہیں۔ آج ذرہ برابر کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نزاع نہیں، سارے مسلمان قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کا انکار کر دیا، اگر قرآن کے منکر ہو گئے تو پھر دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، لہذا مجبوری ہے کہ مانیں۔ تو جب تمام مسلمان مانتے ہیں تو بھائی سوال کی گنجائش ہے نا، کیوں تمام مسلمان پیغمبر کے کہنے پہ قرآن کو قرآن مانتے ہیں اور حدیث کو حدیث مانتے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسائل نہیں پائے جاتے۔ ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ بہت سارے اختلافی مسائل پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نماز جسے مسلمان دن میں 5 بار پڑھتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے۔ اچھا، یہیں پہ اختلاف ختم نہیں ہوتا ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھی جائے نماز یا ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے۔ ہاتھ باندھا جائے تو کہاں باندھا جائے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ جس نماز کو مسلمان 5 وقت پڑھتے ہیں اس نماز کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے، ہاتھ باندھا جائے تو کہاں باندھا جائے، ہے نہیں اختلاف؟ وہ نماز جسے نبی نے پڑھ کے بتائی ہے، وہ نماز جسے نبی نے پڑھ کے بتائی ہے اور فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ بھائی جس نماز کو نبی نے پڑھ کے بتایا ہے، پڑھ کے دکھایا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو جب سارے مسائل میں اختلاف ہے تو اسی ایک مسئلے میں اتفاق کیوں ہو گیا؟ بنیادی سبب کیا ہے کہ پیغمبر کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو قرآن تسلیم کر لیا، حدیث کو حدیث مان لی۔ بھائی سوال کی گنجائش ہے یا نہیں؟ نماز میں اختلاف ہے، روزے میں اختلاف ہے، حج کے ارکان میں اختلاف ہے، حج کے انجام دینے میں اختلاف ہے، خمس و زکوٰۃ میں اختلاف ہے، جتنے بھی مسائل ہیں سب میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ تو پھر ایک مسئلے میں ہم اتفاق کیوں کر بیٹھے؟ ہم نے اتفاق کیوں کر لیا؟ تو سوال کی گنجائش ہے نا بھائی نماز جسے نبی نے پڑھ کے بتایا اس نماز میں اختلاف ہے، جسے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھ کے بتایا نا نبی نے، یقیناً پڑھ کے بتایا۔ تو جب پڑھ کے بتایا تو پھر یہ اختلاف ہے، تو معلوم ہوا نماز نبی نے پڑھ کے بتائی ہے لیکن اس کے بعد بھی اختلاف ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان مثال کے طور پر میں ہی قرآن کو کھول کے نماز پڑھوں، قرآن کھول لیا سامنے رکھا نماز پڑھنا شروع کر دیا، پہلے میں نے رکوع کیا بعد میں قرات کی، پہلے میں نے سلام پڑھا بعد میں تشہد پڑھا،
تو کیا کوئی مسلمان میری اس نماز کو نماز کہے گا؟ توجہ فرمائیں بھئی قرآن میں نے کھول کے سامنے رکھا، سارے اجزاء تمام چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں نماز میں کیا کیا ہونا چاہیے، تو میں قرآن کو کھول کے سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پہلے میں نے سجدہ کیا، بعد میں رکوع کیا، پہلے میں نے سلام پڑھا، بعد میں تشہد پڑھا، تو کیا کوئی مسلمان میری اس نماز کو نماز کہے گا؟ نہیں، کوئی مسلمان میری اس نماز کو نماز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ میں قرآن دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، کہا مولانا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ منع کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب اجزاء تو آپ نے انجام دیے ہیں، لیکن آپ کی نماز میں ترتیب نہیں پائی جاتی ہے، ترتیب نہیں پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی ترتیب آپ مجھے قرآن سے دکھا دیجئے، پہلے آپ مجھے ترتیب قرآن سے دکھا دیئے، میں ترتیب کو بھی کر لوں گا۔ جیسے ترتیب قرآن نے بیان کی ہے ویسے میں ترتیب انجام دے کے نماز پڑھوں گا۔ کہا کہ یہ قرآن میں ترتیب نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ پھر ترتیب ہمیں ملے گی کہاں؟ کیا آپ نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ تو معلوم ہوا قرآن دیکھ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن دیکھ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مولانا قرآن دیکھ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، پھر کہا نبی کو دیکھ کے نبی کو دیکھ کے نماز پڑھی جائے گی۔ میں نے کہا بھائی جو قرآن پیغمبر کے زمانے میں کافی نہ ہوا وہ بعد پیغمبر کیسے کافی ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ تو معلوم ہوا قرآن دیکھ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ پیغمبر نے بتایا نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے تم دیکھ رہے۔ تو سارے مسائل اختلافی ہیں، لیکن قرآن کے سلسلے میں کسی آیت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ نہیں، جیسے پیغمبر نے کہا قرآن، سارے مسلمان بحیثیت مسلمان اسے قرآن تسلیم کرتے ہیں، اور جسے پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں یہ حدیث کا مجموعہ ہے اسے تمام مسلمان حدیث تسلیم کرتے ہیں۔ تو بھائی سوال کی گنجائش ہے نا؟ بنیادی سبب کیا ہے کہ پیغمبر کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو قرآن مان لیا، اور پیغمبر کے کہنے پہ ہم نے حدیث کو حدیث مان لی۔ تو ادھر سے جواب آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان رسالت ہے، یہ زبان وحی ہے، یہ زبان نبوت ہے، یہ زبان وحی ہے، یہ دنیا کی معتبر ترین زبان ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، پیغمبر نے کہا قرآن، ہم قرآن مانیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، پیغمبر نے کہا حدیث، ہم حدیث مانیں۔ تو معلوم ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ پیغمبر کے ماننے کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پیغمبر نے کہا قرآن، ہم قرآن مانیں۔ پیغمبر نے کہا حدیث، ہم حدیث مانیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، پیغمبر نے کہا قرآن، ہم نے قرآن مانا۔ پیغمبر نے کہا حدیث، ہم نے حدیث مانی۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جس کو جیسا پیغمبر بتا کے جا رہے ہیں ہم اس کو ویسا مان لیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جس کو جیسا پیغمبر بتا کے جا رہے ہیں ہم اس کو ویسا مان لیں۔ اگر کسی کے لیے کہہ کے جا رہے ہیں ان کا خون ہمارا خون، ان کی ہڈیاں ہماری ہڈیاں، ان کا گوشت ہمارا گوشت، ان کا نفس ہمارا نفس، ان کا پہلو ہمارا پہلو، تو ہمیں اہل بیت مان لینا چاہیے۔ اور اگر کسی کے لیے کہہ کے جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ہمارے بد میں شریک ہیں، تو ہمیں اصحاب مان لینا چاہیے۔ نہ اضافہ محبت ہونی چاہیے، نہ نقص نفرت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جس کو جیسا پیغمبر بتا کے جا رہے ہیں ہم اس کو ویسا مان لیں۔ اگر کسی کو کہہ کے جا رہے ہیں یہ ہمارے اہل بیت ہیں تو ہمیں اہل بیت مان لینا چاہیے۔ ذرہ برابر اضافے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کمی کرنے کی گنجائش ہے۔ جس کو جیسا پیغمبر بتا کے جا رہے ہیں اس کو ویسا ماننا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔
یا جملہ آپ کے سامنے گزارش کر دوں، کم سے کم ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جو جیسا ہے اس کو ویسا مان لیں۔ نہیں توجہ فرمائے بھائی، ہمارے ایمان کا تقاضا جو جیسا ہے اس کو ویسا مان لے، اور ہمارا قصور ہی یہی ہے جو جیسا تھا ہم نے اس کو ویسا مان لیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے نبی کریم کی حیات طیبہ کو اور سیرت کو قرآن مجید کے ساتھ بعنوان تفسیر رکھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم کی حیات طیبہ کو سمجھیں، بغور مطالعہ کریں، تجزیہ اور تحلیل کریں، لیکن جب تک نبی کی سیرت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم نبی کریم کی حیات طیبہ جب تک ہم سمجھیں گے قرآن مجید ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن مجید کی تفسیر ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جہاں جہاں کے اوپر پروردگار عالم نے نبی کریم کی حیات طیبہ کو مضبوط بنایا ہے، استوار بنایا ہے، تاکہ کسی کو شک کی گنجائش نہ رہ جائے۔ نہیں توجہ فرمایا آپ نے؟ جگہ جہاں کے اوپر نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مضبوط بنایا، استوار بنایا، مستحکم بنایا، تاکہ کوئی شک نہ کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی شک کرے تو اس سے بڑا کوئی کافر نہ ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ نبی کون؟ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں۔ کروبین، شہداء، صدیقین، فرشتے، انسان، جنات، ذرات، اشجار، جس کا احترام کرے اسے رسول کہتے ہیں۔ نہیں، میری لفظیں آپ تک نہیں پہنچی۔ خود خدا خدا ہو کے جس کا احترام کرے، خود خدا خدا ہو کے جس کا احترام کرے اسے رسول کہتے ہیں۔ پڑھیے قرآن مجید کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے احترام کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت، جس موقع، جس محل کے اوپر پروردگار عالم کو اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کے نام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، پروردگار عالم نے بلا جھجک، بلا تکان، بلا تکلف اپنے نبیوں کا نام لے لیا۔ پڑھیے قرآن مجید کو، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک، آدم کا نام لیا یا نہیں لیا؟ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، نوح کا نام لیا یا نہیں لیا؟ یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ کا نام لیا یا نہیں لیا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم کا نام لیا یا نہیں لیا؟ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، داؤد کا نام لیا یا نہیں لیا؟ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِالْقُوَّةِ، یحییٰ کا نام لیا یا نہیں لیا؟ تو آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، ابراہیم کا نام لیا، موسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا، ایک کم 1,24,000 انبیاء کا نام لیا۔ وہ نہیں لے گا تو کون لے گا؟ خالق ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، وہ نہیں لے گا تو کون لے گا؟ تو وہ لے سکتا ہے اور نام لیا۔ اور جب میرے نبی کا ذکر آیا تو اب پیار سمٹ آیا، محبوبیت برسنے لگی، محبت کی چاشنی ہے، اب القابات یاد آنے لگے، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول۔ میں آواز دوں گا، اے پالنے والے لے لے نام، کہہ دے یا احمد، کہہ دے یا محمد۔ آواز قدرت آئی، میں خدا خدا ہو کے جس کا نام نہیں لیتا، اگر تم میں سے کوئی میرے نبی کا نام لینا چاہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ کیا احترام ہے؟ تو خود خدا خدا ہو کے جس کا احترام کرتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ توجہ، چاروں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مناسبت سے آپ واقف ہیں کس مناسبت سے یہ مجلسیں منعقد کی گئی ہیں، بس اسی موضوع کے اوپر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ خود خدا خدا ہو کے جس کا احترام کرے، فرشتے جس کا احترام کریں، کروبین جس کا احترام کریں، شہداء صدیقین جس کا احترام کریں، خود خدا خدا ہو کے جس کا احترام کرتا ہے اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور محمد عربی جس کا احترام کرتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ہے بزرگی کا کوئی ٹھکانہ؟ کیا بزرگی ہے، کیا احترام ہے شہزادی فاطمہ کا. کہ نفس نفیس مرسل اعظم حبیب کبریا خاتم المرسلین امام المرسلین سراپا کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے اور کیا لفظیں پائی جاتی ہیں؟ قام علیہا، جب بھی بزم رسالت مہم میں شہزادی فاطمہ آتی ہیں مرسل اعظم سراپا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تنہا کھڑے نہیں ہوتے. قام علیہا، اپنی مسند کو چھوڑتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، بازوؤں کو پکڑتے ہیں. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں. ذرا آپ سوچیں کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، کیا رفعت ہے. شہزادی فاطمہ کا رتبہ کیا ہے دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا ہے. آخری نبی شہزادی فاطمہ کے لیے اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں اور سراپا کھڑے ہیں. شہزادی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب اگر آپ متوجہ تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شہزادی فاطمہ مسند رسالت پر جلوہ افروز ہیں، مرسل اعظم سراپا کھڑے ہیں اپنی عظمتوں کے ساتھ، اپنی نبوت کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ، اپنے حبیب خدا ہونے کے ساتھ. اللہ کے نبی سراپا کھڑے ہوئے ہیں، شہزادی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور جب امام المرسلین کھڑے ہیں تو آدم میں مجال ہے بیٹھ جائیں، نوح میں ہمت ہے بیٹھ جائیں، ابراہیم میں جرات ہے بیٹھ جائیں. نہیں، چونکہ امام المرسلین کھڑے ہیں تو تنہا امام المرسلین نہیں کھڑے ہیں، پس پردہ آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں. ایک کم 1,24,000 انبیاء سراپا کھڑے ہیں، شہزادی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد. کیا عظمت ہے شہزادی فاطمہ کی، کیا جلالت ہے شہزادی فاطمہ کی، دنیا کا کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں برابر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو شب قدر کیا ہے. تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری سمجھ سے بالا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بھائی لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. شب قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر اس راتوں کو کہتے ہیں جن راتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. نہیں، لفظ میری آپ تک نہیں پہنچی. ظرف نزول قرآن کا نام ہے لیلۃ القدر. ظرف نزول قرآن کا نام ہے لیلۃ القدر. تو بھائی جس رات میں قرآن نازل ہوا اسے شب قدر کہتے ہیں. بھائی ظرف نزول قرآن کا نام ہے لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے لیے قرآن کہتا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ظرف نزول قرآن ہے لیلۃ القدر. تو جب جس شب میں قرآن صامت نازل ہوا اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جس شب میں قرآن ناطق نازل ہوا، صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد. ظرف نزول قرآن کا نام ہے شب قدر، اور ظرف نزول قرآن ناطق ہے شہزادی فاطمہ. اس لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کو ان 3 راتوں میں نہ تلاش کرو. شب قدر کو 3 راتوں میں تلاش نہ کرو. اگر شب قدر کو درک کرنا ہے تو معرفت فاطمہ حاصل کر لو، تمہیں صدر قدر مل جائے گی. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. عزیزان گرامی، دنیا کا کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے شہزادی فاطمہ کی عظمت کیا. مرسل اعظم سراپا کھڑے ہوئے ہیں، مرسل اعظم سراپا کھڑے ہیں، شہزادی فاطمہ بیٹھی ہوئی. آپ مجھے چھوٹی کوئی حدیث دکھا دیجئے
کہ شاہ لافتہ مولائے کائنات جب بھی بزم رسالت مآب میں آئے ہوں مرسل اعظم نے کھڑے ہو کے احترام کیا ہو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث آپ مجھے دکھا دیجئے کہ مولائے کائنات کا احترام مرسل اعظم نے کھڑے ہو کے کیا ہو. میں آواز دوں گا یا رسول اللہ آپ کے ابن عم آ رہے ہیں کھڑے ہو جائیے، آپ کی علم کی آبرو بجانے والا آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، خندق کا کل ایمان آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، احد کا غازی آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، آپ کے منبر کا خطیب آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، آپ کے قرآن کا مبلغ آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، سورہ توبہ کا پہنچانے والا آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، قرآن کا مفسر آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، جبرائیل کا استاد آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، آپ کے بیٹوں کا باپ آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے. نبی آواز دیں گے علی میرے احترام کے لیے کھڑے ہوں گے، میں علی کے احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی لیکن جب بھی شہزادی فاطمہ بزم رسالت مآب میں آتی ہے مرسل اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں کھڑے ہوتے؟ ایک منصبدار اپنے دوسرے منصبدار کا احترام کر رہا ہے، نہیں یوں کہہ دو ایک معصوم عصمت کبریٰ کا احترام کر رہا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد. دنیا شہزادی فاطمہ کا رتبہ سمجھنا ہے، مقام سمجھنا ہے، شہزادی فاطمہ کی منزل سمجھنا ہے اور رتبہ سمجھنا ہے. تو آپ یوں اندازہ لگا لیجئے کہ تاریخ یہ کہتی ہے جب بھی مرسل اعظم اللہ کے حبیب کبریا نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو سب سے پہلے در فاطمہ پہ آتے ہیں، سب سے پہلے در فاطمہ پہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ آراستہ ہو کے مسجد جاتے ہیں. مسجد کیوں جاتے ہیں؟ نماز ادا کرنے کے لیے. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، دنیا کا ہر مسلمان نماز پڑھنا، نماز پہ زور دیتا ہے، نماز پہ زور دینا بھی چاہیے. اس لیے نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت ما سواہا، ان ردت ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کیے جائیں گے. عزیزان گرامی تو نماز سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز کے اوپر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ توجہ فرمائیں. نماز کی قبولیت کا دار و مدار، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز کی قبولیت کے اوپر. تو نماز کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ لوگ حدیث ناقص پڑھتے ہیں. سنیے، نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے ولایت کے اوپر. سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز کے اوپر. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے ولایت آل محمد کے اوپر. اگر ولایت قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد آل محمد. دنیا میں جہاں جہاں کی پر عزاداران شہزادی فاطمہ عزاداری میں مصروف ہیں، ان کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اور مولانا منتظر صاحب قبلہ کی سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے عظمت محمد اور آل محمد پر صلوات ہو. توجہ فرمائے جانے. تو ولایت کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ کیا سب سے ولایت قبول کر لی جائے گی؟ نہ سب سے نماز قبول ہوگی اور نہ سب سے ولایت قبول ہوگی. تو ولایت کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ سنیے عزیزان کرام، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت کے فقرے ہیں کہ ولایت کی قبولیت کا دار و مدار ہے دشمنان اہل بیت سے اظہار بیزاری کرنا. سب سے ولایت بھی نہیں قبول کی جائے گی. اگر سب سے ولایت قبول کر لی جاتی تو وہ لوگ بھی جنت میں چلے جاتے جو ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. صلوات پڑھیے پر محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟
قربتن الاللہ، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے قربتن الاللہ، الاللہ نہیں ہے، قربتن الاللہ۔ تو نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ پیغمبر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قربتن الاللہ، اللہ سے قربت ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی اتنے قریب ہوئے کہ ایک کمان کا یا اس سے کمتر کا فاصلہ ہے۔ تو نبی مسجد جاتے کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہا قربتن الاللہ، اللہ سے قریب ہو جائے۔ اور جب نماز ادا کر لیتے ہیں تو بلا فاصلہ در فاطمہ پہ آتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے در فاطمہ پہ حاضری، نماز پڑھنے کے بعد بلا فاصلہ در فاطمہ پہ آتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ میں آواز دوں گا اللہ کے حبیب یہ در فاطمہ پہ آتے کیوں ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے بھی، نماز پڑھنے کے بعد بھی، کہا نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ سے قریب ہوا جائے۔ میں دنیا کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو جب تک در فاطمہ سے قریب نہ ہو گئے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ وسلم۔ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تم مقرب بارگاہ پروردگار عالم ہو جاؤ، تو جب تک در فاطمہ سے قریب نہ ہو گئے تم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی جب تک ہم نبی کریم کی عظمت و جلالت کو نہیں سمجھیں گے ہم شہزادی فاطمہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے آپ نبی کے مقام کو سمجھیے، پھر آپ کو عظمت شہزادی فاطمہ سمجھ میں آئے۔ شہزادی فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ شہزادی فاطمہ اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ اللہ نے بیٹوں کو نعمت بنا کے بھیجا ہے اور بیٹیوں کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اولاد کی نعمت، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیاں عطا کی ہیں، یہ مقام شکر ہے۔ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے رحمت عطا کی ہے، رحمت عطا کی ہے۔ بیٹیاں رحمت ہیں تو بھائی ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے۔ توجہ فرمائیں، جملے کو محسوس کریں، ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، آپ کے لیے رحمت ہے۔ مجھے بیٹی عطا کی ہے، میرے لیے رحمت ہے۔ فلاں صاحب کو بیٹی عطا کی اللہ نے، فلاں صاحب کے لیے بیٹی رحمت ہے۔ تو ہر باپ کے لیے بیٹی رحمت ہے۔ نبی کون ہے؟ رحمتاً للعالمین، نبی رحمتاً للعالمین۔ اب مجھے نہیں معلوم عالمین کے معنی کیا ہے، علماء بتائیں گے عالمین کے معنی کیا ہے۔ عالمین کا دائرہ کتنا وسیع ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے ایک آیت ملی قرآن میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو بھائی جس جگہ کے لیے اللہ رب ہے وہاں کے لیے میرا رسول رحمت ہے۔ اب جملہ کہہ دو بھائی، پوری کائنات کے لیے رسول رحمت، فضاؤں کے لیے رسول رحمت، ہواؤں کے لیے رسول رحمت، آسمانوں کے لیے رسول رحمت، زمینوں کے لیے رسول رحمت، اشجار کے لیے رسول رحمت، فرشتوں کے لیے رسول رحمت، آدم کے لیے رسول رحمت۔ پوری کائنات کے لیے جو رحمت ہے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ جو محمد عربی کے لیے رحمت ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ وسلم۔ جو رحمتوں کے لیے رحمت ہے، جو رحمتوں کے لیے رحمت ہے، اسے شہزادی فاطمہ جیسی رحمت عطا کی گئی۔ کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے۔ عزیزان گرامی شہزادی فاطمہ کی دنیا معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی فاطمہ مرکز طہارت ہے، شہزادی فاطمہ مرکز عصمت ہے۔ اس لیے دیکھیے آپ حدیث قصہ پڑھنے والے جانتے ہیں، جب بھی حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو لوگ الفاظ دہراتے ہیں، اور شہزادی فاطمہ صرف مرکز طہارت ہی نہیں ہے،
مرکز عصمت نہیں ہے. اب جملہ کہہ دوں بھائی، معصوم ہونا اور ہے، مرکز عصمت بن جانا اور ہے. طیب و طاہر ہونا اور ہے، مرکز طہارت بن جانا اور ہے. شہزادی فاطمہ مرکز طہارت ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مرکز تعارف بھی ہے. مرکز تعارف ہے اس لیے کہ جب معصوم ملک نے سوال کیا تھا یا رب ومن تحت الکسا، اے پالنے والے چادر کے نیچے کون کون سی ہستیاں ہیں، تو کسی اور کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا گیا. مرکز کے اوپر شہزادی فاطمہ کو رکھا گیا. آواز دی گئی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ وسلم. توجہ چارک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے. شہزادی فاطمہ کو مرکز کے اوپر رکھا گیا اور شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا ہے. ذرا آپ سوچیں شہزادی فاطمہ کی عظمت کیا ہے. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے حبیب کبریا کا تعارف کرایا جا رہا ہے، محمد عربی کا تعارف کرایا جا رہا ہے. محمد عربی کے ذریعے سے شہزادی فاطمہ کا تعارف نہیں کرایا جا رہا. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے سردار اولیاء علی مرتضیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین کا تعارف کرایا جا رہا ہے. علی کے ذریعے سے فاطمہ کا تعارف نہیں کرایا گیا. کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اور عربی قواعد سے واقف افراد جانتے ہیں کہ ہم کی ضمیر جمع اور مذکر کے لیے آتی ہے. جب تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں تو ہم کی ضمیر استعمال کی جائے گی، اور مؤنث کے لیے حیا کی ضمیر استعمال کی جاتی. شہزادی فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا، ضمیر رکھی جا رہی ہم کی. توجہ فرمائیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور ان کے بابا ہیں. چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں. چادر کے نیچے فاطمہ ہیں اور ان کے دو فرزند حسن و حسین ہیں. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا تو کہنا یہ چاہیے تھا ہے یا فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، لیکن پروردگار عالم ہم کی ضمیر استعمال کر رہا ہے. وہ استعمال کر رہا ہے جو خالق زبان و بیان ہے. جو خالق زبان و بیان ہے وہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ اور ان کے بابا، فاطمہ اور ان کے شوہر، فاطمہ اور ان کے دو فرزند فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا. تو لفظ ہم کے ذریعے سے فائدہ کرائے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. لفظ ہم کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا ہے. میں آواز دوں گا پالنے والے، یہ لفظ ہم کے ذریعے سے کیوں تعارف کرا رہا ہے؟ آواز سمجھو عظمت فاطمہ کو. فاطمہ ایک ذات کا نام نہیں ہے، مکمل ایک انجمن کا نام ہے. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا. چاہیے یہ تھا کہ مرسل اعظم کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا، باپ کے ذریعے سے بیٹی کا تعارف کرایا جاتا، لیکن نہیں، باپ کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا گیا. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے صاحبان کشا کا تعارف کرایا جا رہا ہے. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، سنائی دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت تطہیر تو اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بنام فاطمہ. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ وسلم. اس لیے کہ نام صرف ایک آیا ہے، باقی رشتے بیان کیے گئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. تو شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، آخری بات ہے اور انشاءاللہ ربط مصائب اور آپ کی زحمت تمام. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا گیا؟ آخر مرکز کے اوپر شہزادی فاطمہ کو کیوں رکھا گیا؟ شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا کہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں، فاطمہ ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں ان کے دو فرزند ہیں. تو شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا. شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ شہزادی فاطمہ کے لیے اتنے بڑے فخر کی بات نہیں ہے کہ میرے بابا محمد عربی ہیں. البتہ محمد عربی کے لیے فخر کی بات ہے میری بیٹی فاطمہ ہے. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد.
ورنہ مرسل اعظم کے ذریعے سے بھی تعارف کرایا جا سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا چادر کے اندر محمد عربی ہیں اور ان کی بیٹی فاطمہ ہیں اور ان کے داماد علی مرتضیٰ ہیں اور ان کے دو نواسے حسن و حسین ہیں، لیکن محمد عربی کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا گیا۔ اس لیے کہ اگر محمد عربی کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا، مرکز کے اوپر محمد عربی کو رکھ کے تعارف کرایا جاتا صاحبان قصہ کا، تو عزیزان گرامی دنیا نہ جانے کہاں سے داماد تلاش کر کے لاتی اور نہ جانے کہاں سے بیٹیاں تلاش کر کے لاتی۔ کوئی اس بات کی ضمانت نہیں لے سکتا تھا کہ سیاست کے چور دروازوں سے اور بیٹیاں نہیں آ جائیں گی اور داماد نہیں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیے بھائی محمد علیہ محمد۔ بس عزیزان گرامی، شہزادی فاطمہ کی عظمت اور شہزادی فاطمہ کا مقام، رتبہ اگر سمجھنا ہے تو پہلے محمد عربی کا رتبہ سمجھیں۔ محمد عربی جب بھی شہزادی فاطمہ آتی ہیں، نبی اکرم سراپا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سیرت مرسل اعظم گھر کی چہار دیواری میں محدود نہیں ہے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے اگر مرسل اعظم اپنی مسجد میں بھی ہیں اور شہزادی فاطمہ آتی ہیں، مرسل اعظم سراپا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جو لوگ نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جو اصحاب نبی تھے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب بھی شہزادی فاطمہ آتی ہیں مرسل اعظم سراپا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، بعد مرسل اعظم یہی مسجد النبوی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک شہزادی فاطمہ اسی مسجد میں کھڑی رہی اور کوئی یہ کہنے والا نہ ملا آئیے بیٹھ جائیے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آخری نبی آپ کا احترام کرتے تھے۔ اور ارباب اعضاء صرف یہی نہیں کہ احترام نہیں کیا گیا، بلکہ مقتل کی تاریخ کہتی سر دربار شہزادی فاطمہ کو جھٹلایا گیا، جس کو نبی نے، صادق نبی نے اپنی صادق زبان سے صدیقہ کہا تھا۔ بھرے دربار میں شہزادی فاطمہ کو جھٹلایا گیا، کیا یہ مصیبت کم تھی؟ ارباب اعضاء مقتل کی تاریخ کہتی یہی وہ وقت تھا کہ شہزادی فاطمہ کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ عالم اہل سنت لکھتے ہیں جب شہزادی فاطمہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار خلافت جا رہی تھی تو آپ کے جانے کا انداز یہ تھا، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ کنیزوں کی جھرمٹ میں شہزادی فاطمہ اس انداز سے دربار خلافت میں جا رہی تھی کہ ایک ہاتھ سے اپنے لال حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی اور ایک ہاتھ سے اپنے لال حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ اور جب سر دربار گئی ہیں اور سر دربار جھٹلایا گیا، شہزادی فاطمہ نڈھال ہو گئی، کمزور ہو گئیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے اتنی نڈھال ہو گئیں، اتنی کمزور ہو گئیں کہ جب شہزادی فاطمہ دربار خلافت سے واپس آ رہی تھیں تو آپ کے آنے کا انداز یہ تھا، ایک طرف سے امام حسن سہارا دیے ہوئے تھے، ایک طرف سے امام حسین سہارا دیے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، 18 برس کا سن ہے، کمر خمیدہ ہے اور شہزادی فاطمہ مرثیہ پڑھنے پر مجبور ہیں۔ صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو یہ تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے غم اہل بیت، سوائے غم شہزادی فاطمہ کے۔ ارباب اعضاء رو لیجئے، یہ رونے کے ایام ہیں، یہ سوگواری کے ایام ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہیں موقع ملا ہے کہ مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور سوگواری میں مصروف ہیں، خاص طور سے بانیان جنہوں نے زحمت اٹھائی، جنہوں نے مشقتیں برداشت کیں اور یہ پروگرام رکھا۔ پالنے والے ان کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو میں برکت عطا فرما، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد کی حفاظت فرما۔ ارباب اعضاء 18 برس کا سن ہے، 18 برس کا سن، 18 برس کے سن میں ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہوتی۔
دو فقرے عجیب و غریب انداز سے مقاتل میں ملتے ہیں۔ پہلا فقرہ ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ کا 18 برس کا سن ہے اور کمر خمیدہ ہے، اور کمر کی خمیدگی کا یہ عالم ہے کہ شہزادی جس برتن میں آٹا خمیر کیا کرتی تھیں اس لگن کو اٹھانے کے لیے جب شہزادی جھکتی تھیں تو آپ کی پیشانی لگن سے ٹکرا جاتی تھی۔ اور دوسرا فقرہ ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ کا 18 برس کا سن، کمر خمیدہ ہے۔ شہزادی فاطمہ اپنے چھوٹے سے حجرے سے جب صحن خانہ میں آنا چاہتی تو بغیر عصا کا سہارا لیے ہوئے شہزادی فاطمہ صحن خانہ میں نہیں آ سکتے۔ میں آواز دوں گا یا رسول اللہ، فریاد ہے فریاد، آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ 18 برس کا سن، کمر خمیدہ ہے، بغیر عصا کا سہارا لیے ہوئے شہزادی فاطمہ صحن خانہ میں نہیں آ سکتی۔ جزاکم ربکم۔ ہاں ارباب ادا، شہزادی فاطمہ کے مرثیے سے آپ اندازہ لگائیے کہ شہزادی فاطمہ کے اوپر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، کیا مظالم ڈھائے گئے۔ ارباب ادا پڑھ لیجئے آپ مقاتل اٹھا کے، کسی معصوم کا ایسا مرثیہ نہیں ملتا جو شہزادی فاطمہ نے مرثیہ۔ سبت علیہ مصائب اللہ واللہ، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دن میں پڑھتا تو وہ تاریکیوں میں تبدیل ہو۔ اللہ اللہ، کیا کیا مصیبتیں شہزادی فاطمہ کے اوپر۔ جزاکم ربکم۔ ارباب ادا، شہزادی فاطمہ کا یہ دستور ہے، یہ روش ہے، یہ طریقہ ہے کہ ایک دن گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں اور ایک دن کنیز۔ مقتل کی تاریخ کہتی شہزادی ایک دن اپنے سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد، ایک روایت کے مطابق ہے فضہ سے کہتی ہیں اور ایک روایت کے مطابق ہے اسماء بنت امیس سے کہتی، دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تب سمجھنا تمہاری فاطمہ اس دنیا میں موجود ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہے کہ شہزادی فاطمہ اپنے حجرے میں جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات بیت الشرف میں آئے، ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، کہیں یادگار حبیب کبریا نظر نہ آئی، کہیں یادگار خدیجۃ الکبریٰ دکھائی نہیں دیتی۔ سوال کرتے ہیں اسماء کیا بات ہے، مجھے یادگار خدیجہ دکھائی نہیں دیتی۔ اسماء نے کہا شہزادی اپنے حجرے میں آرام کر رہی ہیں۔ یہ سننا تھا مولا کائنات حجرے میں آئے، کیا دیکھا شہزادی فاطمہ ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے آرام کر رہی ہے۔ خدا وہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو مولا کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولا کائنات سرادے بیٹھ گئے اور 3 آواز دے کے شہزادی فاطمہ کو بلایا، فاطمہ۔ جب اس آواز کے اوپر کوئی جواب نہ آیا تو مولا کائنات دوسری آواز دیتے، بنت رسول۔ جب اس آواز کے اوپر بھی کوئی جواب نہ آیا تو مولا کائنات رونے لگے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہتے یا زہرا۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یا زہرا کہا، شہزادی فاطمہ نے گوشہ چادر ہٹائی، کیا دیکھا والی و وارث ابوالحسن سرانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے شہزادی فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور آواز دی، ابوالحسن بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، اے ابوالحسن بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، اس لیے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اب اس کے بعد کبھی فاطمہ تمہیں اس دنیا میں نہ ملے گی۔ یہ سننا تھا مولا کائنات رو کے فرماتے ہیں، بنت رسول آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے؟ آواز دی ابوالحسن ابھی آپ نے مجھے 3 آواز دے کے بلایا، میں معافی چاہتی ہوں، معذرت خواہ ہوں، آپ کی پہلی 2 آواز کے اوپر کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عالم خواب میں اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر رہی تھی۔ میرا بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا، میری لال فاطمہ میں نے تیرا مرثیہ سنا بیٹا، صبت علیہ مصائب اللہ۔ اے بیٹا فاطمہ اب اس کے بعد مرثیہ نہ پڑھنا،
اس لیے کہ تم مجھ سے جلد ملنے والی ہو۔ اے ابو الحسن اس سے میں سمجھ گئی یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اب اس کے بعد فاطمہ کبھی دنیا میں نہ ملے گی۔ ہاں ارباب ادا شہزادی فاطمہ مولا کائنات سے وصیتیں کرتی ہیں اور آواز دیتے ہیں ابو الحسن دیکھو جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو مجھے رات میں غسل دے دیجیے گا، رات میں کفن پہنائیے گا اور رات میں سپرد لحد کیجیے گا۔ میں آواز دوں گا بی بی فاطمہ یہ رات میں غسل دینے کی وصیت کیوں کر رہی ہیں، یہ رات میں کفن پہنانے کی وصیت کیوں کر رہی ہیں، رات میں سپرد لحد کرنے کی وصیت تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں وہ افراد جن سے آپ ناراض جا رہی ہیں آپ کے جنازے میں شریک نہ ہو، لیکن اے بی بی یہ رات میں غسل دینے کی وصیت کیوں کر رہی ہے، یہ رات میں کفن پہنانے کی وصیت کیوں کر رہی ہیں؟ عجب نہیں شہزادی فاطمہ آواز دے سن لو میرے چاہنے والوں کو جا کے سنا دینا، تمہیں نہیں معلوم میں جانتی ہوں میرا والی و وارث مجھے غسل و کفن دے گا، میں نہیں چاہتی علی کی نگاہ میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑے، علی کی نگاہ میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑے۔ لو ارباب ادا مولا کائنات غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ ماری، چیخ کی آواز جناب سلمان کے کانوں سے ٹکرائی۔ مقتل کی تاریخ کہتی جناب سلمان جو دور بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی چیخ کی آواز کانوں سے ٹکرائی ٹہلنا شروع کر دیتے۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا ہے سلمان کیوں ٹہل رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرا صابر و شاکر امام چیخ مار کر رویا، میں انتظار کر رہا ہوں میرا مولا باہر آئے تو میں وجہ دریافت کروں۔ لو ارباب ادا وہ منزل بھی آئی کہ مولا کائنات خود سے فارغ ہوئے باہر آئے، جناب سلمان ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آگے بڑھے، اے میرے مولا اے میرے سید و سردار ابھی آپ کی چیخ کی آواز بلند ہوئی، آپ کی صاح کی آواز بلند ہوئی، کیا میں وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ مولا کائنات رو کے فرماتے سلمان غضب ہو گیا، جب میں غسل دے رہا تھا غسل دیتے دیتے میری نگاہ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر پڑی، ہائے رے صبر فاطمہ، کبھی فاطمہ نے شکوہ بھی نہ کیا۔ جزاکم ربکم، خدا کو کسی غم میں رلائے سوائے غم شہزادی فاطمہ کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ ارباب ادا مقتل کی تاریخ کہتی ہے، جملہ سنیے انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا آپ روئیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات جب بھی شہزادی فاطمہ کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے خطبے کے درمیان چیخ مار کر روتے تھے، پہلے سے کوئی سابقہ نہیں تھا۔ شہزادی فاطمہ کے زمانے میں مولا کائنات نے بہت سے خطبے ارشاد فرمائے، لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ مولا کائنات خطبے کے درمیان روئے ہوں، چیخ اٹھی ہو، نہیں۔ لیکن شہزادی فاطمہ کے بعد مولا کائنات جب بھی خطبہ دیتے تھے چیخ مار کر روتے تھے، چیخ کی آواز بلند ہوتی تھی۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ خطبے کے درمیان چیخ مار کر دیتے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات رونے لگے، آواز دیتے سنو جب میں خطبہ دیتا ہوں خطبہ دیتے دیتے جب میری نگاہ میرے ہاتھوں پہ پڑتی ہے تو مجھے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آتی ہے، ارے یہ ہاتھ سلامت رہے، فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، یہ ہاتھ سلامت رہے، فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، یہ ہاتھ سلامت رہے، فاطمہ کے بازوؤں پہ تازیانے لگائے گئے، ہوا مصیبتا ہوا غربتا ہوا مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔ بار اللہ تجھے محمد آل محمد کے واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار اللہ تجھے محمد آل محمد کے واسطہ جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی عزاداران شہزادی فاطمہ مصروف اعضاء پالنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما، بار الہ ہمارے اس مجلسوں کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصرین و مددگار میں شمار فرما۔ ہاتھ میں حفظ۔ حضرات، آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی دوسری مجلس شروع ہونے جا رہے ہیں اور دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلب عباس خان صاحب قبلہ سلطان پور۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے، یہ مجلس سے براہ راست گراف ایجنسی، انڈیا کے عزادار اور اشک عزا یوٹیوب چینلز پر لائیو دکھائی جا رہی ہیں۔ تو جو لوگ آس پاس کے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حسینیہ میں آ کر